بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں میں یا چند کاموں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پس ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان تو وہ لیتا ہے جسے کسی کی قابلیت اور اہلیت کا علم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تو علیم کل ہیں، انہ علیم بذات الصدور ہیں، اس کے امتحان لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ایک امتحان تو ہوتا ہے کسی کی قابلیت اور اہلیت کو معلوم کرنے کے لیے، جو عام طور پر لیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس طالب علم نے یہ پڑھا ہے یا نہیں، فلاں کتاب اس کو یاد ہے یا نہیں، اور اس میں کتنی قابلیت رکھتا ہے۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ تو رب تعالیٰ کے امتحان لینے کا یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اور دوسرا معنی امتحان کا یہ ہے کہ امتحان لینے والے کو تو اس کی قابلیت اور اہلیت کا علم ہوتا ہے، مگر دوسرے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، لہذا امتحان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ دوسروں پر اس کی خوبیاں واضح کر دی جائیں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی یہی غرض و غایت تھی کہ جس ہستی کو میں نے اپنا خلیل منتخب کیا ہے اور اتنا بلند مقام عطا کیا ہے، ان میں یہ خوبیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا فلاں شاگرد قابل ہے اور ہمارے سوالات کے جوابات جانتا ہے۔ اب مجمع میں ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ برخوردار اس کا جواب دے۔ اب ہمارے اس سے سوال کرنا اس غرض سے نہیں ہے کہ ہم اس کی قابلیت ہمیں معلوم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ مجلس والے اس فضیلت کو تسلیم کر لیں کہ کس طرح صحیح جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب امتحان لینے کی نسبت ہوگی تو اس معنی میں ہوگی کہ مخلوق کو اس کی قدر اور منزلت کا علم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے والد کا نام آزر تھا، جسے قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، اور تاریخ آزر کا لقب تھا، اس وقت کی جو حکومت تھی، اور نمرود بن کنعان بڑا ظالم اور جابر اور مشرک بادشاہ تھا۔ اس کا دارالحکومت شہر کوسہ بروزن طوبہ تھا۔ آج کے جغرافیہ میں اس کا نام UR ہے، جو چھوٹا سا قصبہ معلوم ہوتا ہے۔ ملک عراق میں، اس ملک میں بے شمار بت خانے تھے اور ان کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اس حکومت کے وزیر تھے، یعنی کہ وزیر مذہبی امور تھے، اور بت خانے بناتے تھے، اور جس بت خانے میں بتوں کی کمی ہوتی تھی تو یہ بت کیا کرتے ہیں، یہ پورا کرتے ہیں۔ جہاں کمی ہوتی تھی تو یہ پوری کر دیتے تھے کمی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے گھر جو بت شکن پیدا فرمایا، تو ہر ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی بتوں سے نفرت تھی، اور جس کی وجہ سے ہر وقت باپ کے ساتھ تلخی رہتی تھی، لیکن کبھی بے ادبی سے پیش نہیں آئے۔ جب بھی بلایا یا ابتی، اے ابا جی کہہ کر بلایا ہے، انداز نرم اور پیار ہوتا تھا، مگر کفر اور شرک کی تردید ڈٹ کر کرتے تھے۔
جس گھر میں جھگڑا اور آپس میں ضد بازی ہو تو بڑا امتحان ہوتا ہے، اور زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ دو بھر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گھریلو جھگڑے سے بچائے، سب یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ گھریلو جھگڑے سے بچائے، اور جس گھر میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحان ہوئے۔ ان میں سے پہلا امتحان باپ کے ساتھ مقابلہ تھا، اور دوسرا امتحان پوری برادری کے ساتھ مقابلہ تھا، اور تیسرا امتحان پورے ملک کے ساتھ مقابلہ تھا، اور چوتھا امتحان نمرود بن کنعان جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اور ان کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے عراق سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور راستے میں امتحان، تو عراق میں یہ 3 بزرگ ہی مسلمان تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اہلیہ علیہ السلام حضرت سارہ، جو ان کے چچا کی بیٹی تھی۔ یہ تینوں حضرات عراق سے ہجرت کر کے شام تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بد کردار بادشاہ، تو راستے میں ایک ظالم بد کردار بادشاہ تھا، تو اس علاقہ سے جو خوبصورت عورت گزرتی اسے بے آبرو کیے بغیر نہیں چھوڑتا تھا، اور اگر اس عورت کے ساتھ خاوند ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا، اس کے خاوند کو قتل کرا دیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس علاقے سے گزرنے لگے تو بادشاہ کے کسی ملازم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ فرمایا یہ تو میری بیوی ہے۔ تو نوکر نے کہا یہاں تم اس کو بیوی نہ کہنا ورنہ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اگر تم نے بیوی کہا تو بادشاہ پہلے تمہیں قتل کرے گا اور پھر اگلی کارروائی ہوگی۔ تم شریف آدمی معلوم ہوتے ہو اور پردیسی بھی مسافر نظر آتے ہو، اس لیے ہم نے تمہیں بتا دیا کہ اگر بادشاہ تمہیں بلا کر پوچھے تو بیوی نہ کہنا بلکہ کہنا یہ میری کیا ہے؟ بہن ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم خود ملازم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ اگر بادشاہ تجھے پوچھے، آپ سے پوچھیں کہ تیرے ساتھ کون ہے تو کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ انتی اختی فی دین اللہ، کیا انتی اختی فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں تو میری بہن ہے۔ تو دینی بھائی مراد لینا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو فرمایا یہ میری بہن ہے۔ پھر اس بادشاہ نے غلط ارادہ کیا تو وہ بادشاہ گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا، پھر لگاتار منت سماجت کرنے لگا اور غلط ارادے سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا، وہ مجبور ہو کر اپنی لونڈی یعنی ہاجرہ ان کو دے کر جان چھڑائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا، اور ان کے پیٹ سے اور ان کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر یہ امتحان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر واپس آ جاؤ، جہاں نہ کوئی سبزہ ہے اور نہ ہی کوئی انسان اور نہ کوئی مکان، اور جوان عورت اور دودھ پیتا بچہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ پھر وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، جو تقریباً 13 سال کی عمر کا ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر امتحان لیا، قدم قدم پر امتحان لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ چند باتوں میں یا چند کاموں میں، فَأَتَمَّهُنَّ پس ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ قال
فرمایا پروردگار نے انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچے گا، کیا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو۔ یہ دینی امامت کا عہد ہے، یہ دینی معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بلند ہے، اور آپ کی اولاد میں کافر مشرک بھی ہوں گے، لہذا یہ وعدہ ساری اولاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے، کافر کے لیے بھی نہیں ہے اور مشرک کے لیے بھی نہیں ہے، یہ دین کے لحاظ سے پختہ ہوگا۔ یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کریں گے، ان کو پیشوا بنائیں گے، امام بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔